أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرمائے اور نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ دہر۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل 31 آیات ہیں اور سیکونس کے لحاظ سے صورت نمبر 76 ہے۔ اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں الفاظ پہلی آیت میں آئے ہیں۔ دہر کا لفظ اس سے مراد ہوتی ہے زمانہ، اور دوسرا لفظ انسان، اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کا لفظ جو ہے وہ انس کے لفظ سے بنا ہے، جیسے جن و انس ہوتا ہے نا، کہ جن کا جو لفظ ہے اس کا یہ اپوزٹ ہے۔ جن کا مطلب ہوتا ہے انویزیبل، چھپا ہوا، اور اس کا اپوزٹ یعنی ویزیبل، نظر آنے والا، دکھائی دینے والا۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی اس مادے سے فعل استعمال ہوا ہے۔ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو رات کے وقت انہیں دور آگ سی دکھائی دی، تو وہ بولے انی آنستو نارا، کہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ آنستو حمزہ نون اور سین وہی مادہ ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا انس رکھنے والا، اس سے بہت انسا مجھے، یعنی پیار محبت کرنے والا، مل جل کے رہنے والا، انسیت رکھنے والا، دوسروں سے اٹیچ ہونے والا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان کا لفظ نسیہ سے نکلا ہے، نون سین یا، مطلب بھول جانے والا، کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے رب کو اور اس سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے۔ پھر اسی طرح زندگی میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ اپنی زندگی کی بھی بہت ساری باتیں بھولتا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لفظ کے حوالے سے مختلف ڈیٹیل تھی۔ اس صورت کے بنیادی موضوع توحید اور آخرت ہیں، یعنی اللہ کے علم اور اختیار کا بیان ہے، اور پھر کافروں اور مومنوں کے انجام میں فرق واضح کیا گیا۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا، کہ ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، چاہے وہ شکر گزاری کی روش اپنائے یا وہ ناشکری کرے۔ اور آیت نمبر 4 سے 25 تک کافروں کا انجام بتایا گیا، اور نیک لوگوں کی اخروی نعمتوں کی تفصیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ اوصاف کا بھی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 23 سے 26 تک قرآن کی بتدریج نزول کی مصلحت بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر اور نماز کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 27 سے 31 تک اللہ کے اختیار، علم اور حکمت کا بیان ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ آئے اب صورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ صورت کے آغاز میں سوالیہ انداز میں ایک حقیقت واضح کی گئی، کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ شیم مذکورہ، مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے، جس کو ڈسکس کیا جائے، یعنی ایک ٹائم پر وہ ایسا تھا کہ کوئی اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سورہ مرسلات میں بھی الفاظ آتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کہ کیا ہم نے اس کو ایک گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا، یعنی ایسا پانی جسے گندا سمجھا جاتا ہے، منی، بلکہ اسلام میں تو اسے ناپاک قرار دیا گیا ہے، اور عام معزز لوگ بھی اس کے بارے میں ذکر کرنا بھی معیوب سمجھتے ہیں۔ تو یہی حقیقت جو ہے وہ اس پہلی آیت میں واضح کی گئی، کہ وہ ناقابل ذکر چیز تھا، کہ کوئی اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مطلب اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا، یعنی آج دنیا میں جتنے بھی لوگ چل پھر رہے ہیں، ایک ٹائم پر وہ کچھ بھی نہیں تھے، اپنے باپ کے جسم میں کہیں ایک چھوٹے سے جرثومے کی شکل میں کسی حصے میں تھے، پھر اللہ کے اذن سے مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے۔ امشاج کا لفظ جو ہے یہ مخلوط یعنی کمبائن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں کا نطفہ جب ملتا ہے تو اس سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ جنین اور فیٹس کی شکل میں رحم مادر میں پرورش پاتا ہے، یعنی ایک پانی کے قطرے سے اس کی تخلیق ہوئی، اور اللہ نے اسے ایک سنتا دیکھتا انسان بنا دیا۔ تو کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے کہ ایک بے جان اور گھٹیا پانی سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا ہو جاتا ہے، جس کے اندر ساری سینسز ہوتی ہیں، جیسے نیو بورن بیبی جو ہے وہ ہنستا بھی ہے،
روتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، کھانستا ہے، اسے جمائی آتی ہے، چھینک بھی آتی ہے، بھوک لگتی ہے، دیکھتا سنتا غرض ہر لحاظ سے ایک مکمل مخلوق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری جسمانی ضروریات کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں اس کی ماں کی دودھ کی شکل میں، جس میں ہر طرح کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ہم نے نہ صرف اسے ظاہری نعمتوں سے نوازا بلکہ اس کی روحانی ضرورت کے مطابق ہدایت کا بھی پورا انتظام فرما دیا، یعنی اس کو رستہ دکھا دیا، مطلب حق اور باطل واضح کر دیا۔ اب اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرا، مطلب کفر کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ بلد میں بھی الفاظ آتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستوں کی ہدایت بتا دی، ہدایت کر دی، رہنمائی دے دی، سیدھا راستہ اور غلط راستہ۔ اگلی آیات میں دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بھی واضح کر دیا گیا کہ انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے برعکس نیک لوگ کافور سے بنے ہوئے ڈرنکس نوش فرمائیں گے، اور اس چشمے سے نہ صرف یہ لوگ پئیں گے بلکہ جس طرف چاہیں گے اس چشمے کو بہا لے جائیں گے، مطلب جنت میں اپنے گھر کی طرف اس کا رخ موڑ لیں گے۔ اور یہاں پر نیکوکاروں کے لیے عباد اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اور پھر ان کے 5 اوصاف مینشن کیے گئے۔ نمبر 1، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر مطلب اللہ سے کیا ہوا کوئی وعدہ یا کمٹمنٹ۔ نمبر 2، ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیل جائے گا، مطلب کوئی بھی اس کی لپیٹ سے بچ نہیں پائے گا، مراد قیامت۔ نمبر 3، وہ مسکینوں، قیدیوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، چاہے خود بھی انہیں اس کی چاہت ہو، یعنی خود بھی کھانا چاہ رہے ہوں لیکن وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اپنی پسند کا کھانا دوسروں کو دیتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو نہیں پسند وہ کسی کو دینا بہت آسان ہوتی ہے، لیکن اپنی پسند کی چیز کسی دوسرے کو دینا یہ سب سے مشکل ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے لن تنالوا البر، کہ تم جو ہے نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو، جس کی تمہیں خود محبت ہے۔ پھر ان کا چوتھا جو فیکٹر وہ بتایا گیا کہ نہ صرف ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں بلکہ اس کی رسپانس میں کسی قسم کا بدلہ یا شکریہ اس کی بھی توقع نہیں رکھتے، یعنی ان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ یا تعریف سننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اور پھر ان کی 5ویں صفت ہے سب سے بڑھ کر وہ اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، خاص طور پر قیامت کے دن کی پیشی کے حوالے سے، کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے، جیسے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور اسی طرح سورہ لیل میں بھی آتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنے رب کے چہرے کے لیے وہ نیک کام کرتے ہیں، اپنے رب کی چاہت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 سے 22 تک ایسے لوگوں کا یعنی عباد اللہ کے انعامات کی تفصیل بیان کی گئی۔ تقریباً 18 کے قریب اللہ تعالیٰ کی خاص فیورز کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2، انہیں تازگی۔ نمبر 3، اور سرور عطا فرمائے گا، اور پھر جنت اور ریشم کے لباس سے نوازے گا۔ وہ وہاں آرام سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سورج کی تپش جھیلیں گے اور نہ ہی برف جیسا یخ ٹھنڈا موسم دیکھیں گے۔ یہاں پہ ایک عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا، زمہریر۔ یہ نارملی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ آگ کا عذاب ہے، سعیر ہے، جہنم ہے، جہیم ہے، سقر ہے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا عذاب ہے جس کے بارے میں اکثر تذکرہ نہیں ہوتا۔ زمہریر اس کا مطلب ہوتا ہے برف بن جانا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یعنی بہت زیادہ ایکسٹریم شدید جو ٹھنڈک ہے نا اس کا بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے اگر کبھی یہ جہاں پہ برف باری ہوتی ہے اس علاقے میں جائیں تو برف کو آپ پکڑیں تو کچھ عرصے بعد یعنی کچھ دیر کے بعد آپ کے ہاتھ جلنے لگتے ہیں، جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں آگ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بچائیں گے، اور ٹھنڈک کے عذاب سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسے درخت عطا فرمائے گا جن کے پھل جھکے ہوں گے، یعنی وہ آسانی سے
ان کو پکڑ کے کھا سکیں گے۔ ان کے لیے چاندی اور شیشے کے برتنوں میں کھانا سرو ہوگا اور ایسے جام میں پیش کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی مکسنگ ہوگی، یعنی ایک چشمہ ہے سلسبیل، اس میں سے اس کو مکس کر کے دیں گے، یعنی بڑی خوشبو والا زبردست ہوگا، ہم لوگ تو شاید اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کے خدمت گاروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ موتیوں جیسے اور جوان ہوں گے اور ہر وقت ان کے ارد گرد حاضر اور پھرتے رہیں گے کہ کبھی بھی انہیں ضرورت پڑے تو ان کو بلا سکیں، اور وہ ہر طرف سے نعمتوں ہی نعمتوں میں گھرے ہوں گے، یعنی جس طرف بھی نظر اٹھائیں گے نعمتیں ہوں گی اللہ کی، اور بہت اسپیشیس جگہ ہوگی وہاں پہ، یعنی کنجسٹڈ نہیں ہوگا ایریا، اور انہیں چمکدار ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور چاندی کے کڑے۔ اور پھر آخر میں سب سے بڑی فضیلت مینشن کی گئی کہ ان کا رب خود انہیں پاکیزہ اور عمدہ شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اور پھر کہا جائے گا کہ بلا شبہ یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوششوں کی قدردانی ہے۔ پھر اگلی آیات میں قرآن کے نزول کا ذکر کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی کہ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر و استقامت کا دامن تھامے رہیں اور کسی گناہ گار اور ناشکرے کی پیروی نہ کریں، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور رات میں اس کے سامنے سجدے کریں اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ یقیناً یہ لوگ جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن کو چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کو پس پوش ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ انہیں نہ صرف ہم نے تخلیق کیا ہے بلکہ ان کے جوڑوں کو بھی ہم ہی نے مضبوط کیا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو ریپلیس کر دیں گے، یعنی اگلی جنریشن کو لے آئیں گے۔ اور یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست بات کی گئی کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی ہماری سوچ، چاہت اور ارادہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اور یہی الفاظ جو ہیں وہ ایک اور صورت میں بھی آتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک تمام جہانوں کا رب اللہ نہ چاہے۔ اور پھر اگلی آیات میں بتایا یقیناً اللہ ہی ہمیشہ سے علم اور حکمت والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ یا اس آیت کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو کوئی سیدھے راستے کی چاہت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، یعنی اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ظالموں کی، یعنی گناہ گاروں کی، تو ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے عذاب سے اور گمراہی سے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے احکامات کی آیات نمبر آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ آیت نمبر 24 میں اب اس صورت کے احکام کی آیات نمبر شیئر کر لیتی ہوں۔ آیت نمبر 24 سے 26 تک تقریباً مختلف احکام ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کریں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور جو کہ ان میں سے گناہ گار یا ناشکرا ہے اس کی اطاعت نہ کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کریں صبح و شام، اور پھر رات میں اس کے لیے سجدہ کریں اور اس کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سورت، سورہ انسان۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔